السلام علیکم ایوری ون، ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو میں اپنی ولاگ میں۔ اور کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں پھر کس جگہ کے لیے نکل پڑی ہوں تو بھائی ہاں، ہمیں آؤٹنگ کا بہت زیادہ شوق ہے الحمدللہ، اور لیکن ہم وقت دیکھ کے آؤٹنگ کرتے، لائک اگر مونسون کی بارش ہو یا اس طرح موسم کچھ خراب ہو تو ہم پھر نہیں جاتے باہر۔ تو ان دنوں میں موسم بہت اچھا تھا، بہت خوشگوار تھا، تو تبھی ہم پلان بناتے رہتے تھے۔ تو یہ ہم جا رہے ہیں کسی گاؤں میں، اس گاؤں کو ایکسپلور کرنے کے لیے، چونکہ مجھے اس گاؤں کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، اور اس ٹائم بھی بہت مشکل تھا جب ابو بتا رہے تھے، لیکن آپ اس گاؤں کی بیوٹی چیک کر سکتے ہیں۔ اور جتنی بھی میں ولاگس بنا رہی ہوں، جتنی بھی میں نے یہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، آپ ان میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہ گاؤں جو ہے نا وہ ساری ایک جیسے ہیں، لائک ان کے جو پہاڑ ہے، ان کے جو کھیت ہے، خوبصورتی سب ایک طرح کے ہے، لیکن جس گاؤں سے میں بلانگ کرتی ہوں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ یہ گاؤں بھی بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت ہے، لیکن جس گاؤں سے میں بلانگ کرتی ہوں نا وہ تو بہت ہی پیارا ہے، وہ تو ایسے جیسے جنت کا ٹکڑا زمین پہ آیا ہو، اتنا خوبصورت گاؤں ہے میرا۔ تو یہاں پہ ہم آلموسٹ ان کے گاؤں پہنچ گئے تھے، آگے کا راستہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور ہم یہاں پہ تھوڑی سی غلط بھی ہو گئے تھے۔ پھر لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آپ اگر اس جگہ جا رہے ہو تو اس کے لیے یہ روڈ گئی ہے۔ تو یہاں پہ ہم گاڑی سے اترے ہیں، کیونکہ میرا بھائی جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ بہت باری ہو اور گاڑی نیچے سے لگ رہی ہے، تو میں اور میری بابی اور حسن ہم اتر گئے گاڑی سے، تو تھوڑا ہم بائی واک چلے ہیں، اور یہاں پہ دوبارہ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ لیکن آپ لوگ صرف بیوٹی چیک کریں کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ۔ اور یہاں پہ ہم آلموسٹ پہنچ گئے تھے، اور یہ اندر کا ویو ہے، تو میں اوبیسلی پرائیویسی پرپس کی وجہ سے اندر کی چیزیں نہیں پراپر ریکارڈ کر سکتی تھی، اور میں خود بھی نہیں دکھانا چاہتی، یہ سب کچھ چیزیں راز ہی رہنی چاہیے۔ اچھا، تو میں اس کی سٹوری بتاتی ہوں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں مانا جاتا ہے کہ ایک پتھر ہے جس پہ آپ اگر مرچوں کو مطلب جس پہ آپ اگر چٹنی بنائیں تو وہ مرچیں اگر کڑوی ہو تو وہ میٹھی ہو جاتی ہے، اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے اس کا۔ تو وہ یہ پتھر ہے جس پہ لوگ مرچیں اور وہ پودینہ دھنیا کوٹ لیتے ہیں، اور پھر مانتے یہ ہیں کہ لائک اگر مرچیں کڑوی ہو تو وہ میٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم بھی اپنے ساتھ مرچیں لے کے آئے تھے، یہ اخروٹ تھے، اور یہ دیکھیں حسن مرچوں کو پیس رہا ہے، ساتھ میں بھی بیٹھی ہوں، امی بھی ساتھ بیٹھی ہے، اور امی نے اخروٹوں کو توڑا ہے ساتھ میں۔ اب اس میں اخروٹ امی نے ڈالے ہیں اور ٹماٹر کٹ کیے وہ ڈالے ہیں، تو اس کی پراپر اب چٹنی بنائیں گے ہم۔ تو یہاں پہ امی پھر اٹھ جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے آگے کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہاں صرف چٹنی بنانی نہیں آئی، ہم یہاں پہ چکن بھی بنانے آئے تھے۔ یہاں پہ میں اور حسن اب ساتھ لگے ہیں، چٹنی بنا رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی کہنا ہے نا، یہ تو حسن ہی مجھے بتا رہا تھا کہ جو پتھر ہے وہ آپ نے ڈفرینٹ یوز کرنے ہیں، تو اس سے اس کا ذائقہ دگنا ہو جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اب اس میں کتنی سچائی ہے، خیر اس کا پھر رزلٹ میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ چٹنی کیسی تھی۔ تو ہم اپنے ساتھ بہت اسپائسی مرچیں لے کے گئے تھے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چٹنی پوری میں نے پیس لی تھی، کیونکہ حسن پھر چلا گیا تھا چکن بنانے امی کے ساتھ ہیلپ کرنے، تو یہ ساری میں نے پیس لی تھی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امی، بھائی اور حسن نے مل کے چکن کو تیار کیا ہے، اور ابو کو بہت زیادہ جلدی تھی، کیونکہ اس گاؤں میں مانا جاتا تھا کہ پہلے بہت خطرناک دہشت گرد رہتے تھے، تو اس وجہ سے ابو بہت زیادہ جلدی کر رہے تھے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ وہ دہشت گرد ایسے تھے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، پیسوں کے لیے وہ کچھ بھی کر جاتے تھے۔ اب تو آئی تھنک وہ نہیں ہے، ان کو شاید پولیس نے مار دیا تھا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن بن گیا ہے، اور جیسے یہ بنا ہے نا، اس پہ ہم ایسے ٹوٹے ہیں نا ایسے ٹوٹے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تو ہم نے چکن بہت زیادہ انجوائے کیا تھا، چونکہ بہت زیادہ جلدی میں بنا تھا، ابو کو بہت زیادہ جلدی ہو رہی تھی کہ کچھ حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ ابو کی عادت بھی ہے کہ ٹائم سے پہلے وہ گھر پہنچ جاتے ہیں نا، تو یہاں پہ بھی ابو کا یہی مقصد تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہم اس گاؤں سے نکل جائیں۔ تو وہی ہوا کہ بس کھانا جیسی ہم نے کھایا، فوراً ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور روانہ ہو گئے، کیونکہ حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور انسان کو اپنی سیکیورٹی، اپنی سیفٹی خود کرنی چاہیے۔ بس آپ کو میں ایک گاؤں دکھاتی ہوں، گھر تو دور دور تک نہیں ہے، لیکن یہ جگہ بیچ میں ہی کوئی ایک جگہ تھی، زیارت ٹائپ ہے، اور آس پاس نزدیک کوئی گھر نہیں ہے، تو اس وجہ سے بندے کو تھوڑا خوف آ جاتا ہے، لیکن جگہ ہے بہت پیاری۔
آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس دن تو موسم بھی بہت زیادہ خوشگوار تھا. روڈس ان گاؤں کے بہت پتلے پتلے ہیں، گاڑیوں کو گزرنے میں تھوڑی سی دشواری ضرور ہوتی ہے، بٹ یہ ہے کہ انجوائے ہم نے بہت کیا تھا. اور میں کہتی ہوں ایسے گاؤں کو ایکسپلور کرنا چاہیے سب کو. ان کے رہن سہن کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خوبصورتی بہت زیادہ ہے. اور واقعی ان گاؤں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے ملیں، ان سے بات کریں، تو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان گاؤں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں. تو ابو نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ہم یہاں پہ حسن کے گاؤں سے ہو کے جاتے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو اپنے بھائی کی گاڑی دکھاتی ہوں. یہ میرے بھائی کو ان چیزوں کا بہت زیادہ شوق چڑھا ہوتا ہے. وہ گاڑی میں اسی طرح کے کام کرتا رہتا ہے، اور پھر اس وجہ سے اس کی گاڑی میں مسئلے بھی آ جاتے ہیں بہت زیادہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا، یہ حسن لوگوں کا گاؤں ہے. یہ دیکھیں، یہ گاؤں بھی کتنا پیارا ہے. تو یہ اوپر کا ویو ہے حسن لوگوں کا. یہ جو پورا نیچے جگہ ہے، یہ سارا حسن لوگوں کا گاؤں ہے. یہ دیکھیے گھر آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنی خوبصورتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب ہمیں تو فوراً ٹرپ پہ جانی ہی نہیں چاہیے، یہاں پہ گھوم پھر کے انسان انجوائے کر لیتے ہیں. تو شکر ہے گاؤں سے نکلنے کے بعد ہی اندھیرا ہونے والا تھا. ابو کا یہی مقصد تھا کہ ہم گاؤں سے نکلے تو تب روشنی میں ہی نکلے، فار سیکیورٹی پرپس آبویسلی. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس ہم گھر کی طرف جا رہے تھے. ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور اندھیرا ہو گیا تھا آلموسٹ. بس یہاں پہ میں اپنے ولاگ کو ختم کرنے والی ہوں، اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ پلیز کمنٹ. اوکے، اللہ حافظ.